بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز دیکھنے والوں، سننے والوں اور مجھے سبسکرائب کرنے والوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ ویورز کے لیے بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ملک شام کا ایک بندہ حضرت عمر کو ملنے آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ ویئرز اس پہ غور کیجیے گا، ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آج روب ہوگا جب ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بڑی عالی شان کوٹھی بنگلہ ہوگا، بڑی جاگیر کے مالک ہوں گے، بڑا پروٹوکول ہوگا، زندگی ہماری آسائشوں سے بڑی ہوگی، اور ہمارا اسی طرح لوگوں میں رعب بنے گا۔ تو تب ہمارا رعب تب ہی ہوگا کہ ہم دوسروں سے ذرا الگ اونچے نظر آنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے پیورز۔ رعب تو ہوتا ہے بندے کے کردار کا، رعب کردار کا ہوتا ہے، رعب دوسروں کو جوڑنے والے کا ہوتا ہے، رعب ان کا ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، رعب ان کا ہوتا ہے جو ہمیشہ زندگی میں عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، رعب اس چیز کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ جھکی بھی ہوتی ہیں، تو آپ اگر ان پہ غور کریں تو ان پہ پھل زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کا ہی رعب ہوتا ہے، جو جھکا رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے، تو رعب اس کا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی اختیار کرو، پھر دیکھیں کہ اب آپ کو رب کہاں کہاں سے کیسے کیسے نوازتا ہے، وہ کہاں کہاں سے آپ کو نوازے گا۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ جو بندہ ملنے آیا اس نے محل کا پوچھا، بتانے والے نے بتایا کہ ہمارے بادشاہوں کا محل نہیں ہوتا، ہمارے بادشاہوں کا محل نہیں ہوتا۔ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا یہ سن کر کہ بادشاہ کا محل نہیں ہے، اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میرا بادشاہ جس کے نام سے کانپتا ہے تو اس کا محل نہیں ہے۔ اور اس شخص نے پھر بتایا کہ وہ مسجد میں ہوں گے، اور جب مسجد کی طرف وہ گیا تو وہاں سے اس نے جب پتہ کیا کہ حضرت عمر، جب وہ کہنے لگا حضرت عمر، ابھی تو دوسرے کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ حضرت عمر تو ابھی ادھر ہی تھے، یار دیکھنا یہاں پہ ابھی ہم حضرت عمر ابھی یہاں پہ تھے، ابھی ادھر تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ شخص حیران ہو گیا آنے والا کہ یہ ایک بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص بولا، حضرت عمر کو میں نے کھجوروں کے باغ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شخص کھجوروں کے باغ کی طرف گیا، پوچھا، ایک شخص نے بتایا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر گیا، پھر کسی سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس کی 24 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کر نعرہ لگائے تو کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے جس کی ہر جگہ جگہ بات ہوئی ہے، جس کا ہر جگہ تذکرہ سنا ہے، اور اسے دیکھ کر شیطان رستے بدل لیتا ہے؟ تو باغ میں اس شخص کو بتایا کہ وہ نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کے ڈیلے کی جگہ کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کے ٹیلے کے ساتھ تکیہ لگا کر کرتا لگا کر سویا ہے، وہی سید
عمر فاروق اعظم ہیں۔ شیر میرے ویورز، جب شیر سویا بھی ہو تو اس کا ڈر ہوتا ہے۔ شیر جو ہوتا ہے، شیر اگر سویا بھی ہو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں کہیں جاگ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گیا تو میرے وجود پہ رعب طاری ہو گیا اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ٹیلے پر بھی سکون کی نیند ہے۔ خوددار، وقار، عزت اور احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ میرے ویورز، اپنے احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل کر رکھ دیا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات کو دفن کر دیا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، اس فلاں کے ساتھ نہ جایا کر۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس فلاں کے ساتھ نہ جایا کر، اس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں، وہ امیر باپ کا بیٹا ہے، تو غریب باپ کا بیٹا ہے۔ ہم نے خواہشات خود تباہ کر دی ہیں۔ وہ خوددار باپ تھا جو اپنے پتر سے کہتا ہے، پتر کلوٹے میں دانے بھر دیے ہیں تو تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، تو اب ساری گرمیوں میں اب کوئی پرواہ نہیں۔ میرے ویورز، وہ خوددار لوگ تھے۔ میرے سننے والوں، یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور ایمان غالب ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب آپ اپنی ذات سے اٹھ کر اپنی ذات سے ہٹ کر سوچو گے، اپنے مزاج کو کھول کر بات کریں گے، جب بات کرنے والے کا مزاج بڑا ہوگا اندر سے کھلے مزاج سے بات کرے گا، مثبت سوچ رکھے گا اور اپنے سکھانے والوں کو عاجزی، انکساری، اچھی زندگی گزارنے کا ان کو تنقید کرے گا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی تنقید کرے گا، تو میرے ویورز، پھر اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر قدم پہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور زندگی میں آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔